ایک علاقہ ہے خیبر سے قریب کارا، وہاں کے رہنے والے اہل کارا بنو کارا کہلاتے تھے۔ یہ بنو کارا کے لوگ بہت زیادہ چور اور ڈکیٹ مشہور تھے۔ ان میں سے چند لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنی مجبوری کو بتایا کہ ہمیں اس طرح اونٹنیوں کا دودھ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ذاتی اونٹنیاں تھیں ان کو دودھ پینے کے لیے وہاں بھیجا۔ اس علاقے میں گئے، ان کی بیماری ختم ہوئی تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ شکریہ کے ساتھ دینے کے بجائے ان اونٹنیوں کی چوری کی، اور اس کا جو چرواہا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنیوں کا رکھوالا تھا اس کو قتل کر کے اونٹنیاں کھینچ کے بھگا کے ساتھ لے گئے۔ ایک صحابی ہیں بالکل کم عمر نوجوان تھے، حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ، وہ اس جنگ میں اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک چیخ لگائی مدینہ منورہ کے ایک اونچے پہاڑ پہ ٹھہر کے کہ اے لوگو میری مدد کے لیے آؤ، میں سلمہ بول رہا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیوں کو یہ ظالم کھینچ کر اور بندے کو قتل کر کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس اکیلے صحابی نے ایسی تیز دوڑ دوڑی ہے کہ یہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھنے کے باوجود اس کی دوڑ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں ایاس، مسند احمد کی جلد اول میں سند صحیح کے ساتھ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کان ابی یسبق الفرس شدہ، میرے والد جب دوڑتے تھے تو اتنی تیزی سے دوڑتے کہ گھوڑا بھی بعض اوقات ان کی دوڑ کے پیچھے رہ جاتا، اتنا تیز رفتار دوڑنے والے یہ بچے تھے۔ تو یہ اتنا دوڑے نا کہ ان کے قریب پہنچے، تو جب وہ لوگ بہت پریشان ہوئے نا تو انہوں نے انہیں ایک شعر پڑھ کے عربی میں ایک جملہ کہا کہ انا ابن الاقوا والیوم یوم الرزائی، میں ابن اقوا کا بیٹا سلمہ ہوں اور آج میں تمہیں ماں کی چھٹی کا دودھ یاد دلاؤں گا کہ بات کہتے کیسے ہیں۔ بہرحال ان نے مقابلہ کیا اس کا۔ شروع میں تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ ایک قافلہ ہمارے تعاقب میں ہے، لیکن جب ان نے قریب سے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اکیلا ہے، تو وہ رک گئے۔ وہ رکے اور ان پر حملہ آور ہونے کے لیے جو آتا یہ تیروں کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتے، اور 2-4 تیر گھوڑے کو، 1-2 تیر بندے کو لگتے، بندہ فنا ہو جاتا۔ تو آخر میں ان نے کہا یار یہ کیا بات ہے؟ تو ان نے کہا جب دور ہو گئے تو میں تمہارے ساتھ تیر سے نپٹوں گا، قریب آؤ گے تو تلوار ویسے میرے پاس ہے۔ تو ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، وہاں سے ان کو پتھر پھینکنے لگے نا حضرت سلمہ۔ تو ان نے پوچھا کہ یار تو اکیلا بندہ ہے، اتنی طاقت تیرے پاس؟ انہوں نے ان کو باتوں میں لگایا، ایسی باتوں میں لگایا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں۔ لمبی، یہ چاہتے تھے تھوڑا مجلس لمبی ہو، بات لمبی کیوں ہو؟ تاکہ مسلمانوں کی ایک مدد میرے پاس آ جائے جو پیچھے سے میں کہہ کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو باتوں میں لگائے نا، وہ لوگ اکیلے اس کو دیکھ کر باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے میں جب باتیں ختم کی تو مسلمانوں کی کمک پہنچ گئی، مدد۔ تو ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کی کمک آئی ہوئی تھی، بہرحال لڑائی ہوئی۔ یہ جب پکڑے گئے باقی کچھ بھاگ گئے۔ جب یہ بھاگے تو حضرت سلمہ ان کے پیچھے دوڑنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ صحابہ کو لے کر تشریف لے آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمہ کو فرمایا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں خیبر ان کے پیچھے بھاگ کے جاتا ہوں، میں ان کو پکڑ لوں گا۔ فرمایا نہیں، آپ چھوڑ دیں، آپ واپس چلیں۔ یعنی اس سے سمجھ آتا ہے اس شخص نے وہ اونٹنیاں بھی وصول کر لی ہیں اکیلے میں، اور ان قاتلوں کو بھی پکڑ لیا ہے، اور ان میں سے 2-4 چوروں کو بھی پکڑ لیا ہے اکیلے سر پہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاون کے لیے خود سفر فرمایا ہے۔ اچھا، یہ جو بھاگ گئے تھے یہ بھی خیبر میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ اس طرح غطفان والے یا باقی قبیلوں والے یا مدینہ سے خندق کے وقت بنو نذیر جو بھاگ کر گئے تھے وہ بھی وہیں تھے۔ تو یہ ایک وجہ بنی تھی خیبر پر حملہ کرنے کے لیے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں درہ خیبر پر حملہ فرمایا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا